آج ہم پیر محل ٹی وی کے ناظرین کو سیر کرواتے ہیں گردوارہ کرتارپور صاحب کی۔ مشرق پنجاب سے صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن اس کی مسافت کو ختم ہوتے ہوئے 70 سال کا وقت لگا۔ آج ہم آپ کو نئے تعمیر ہونے والے کرتارپور راہداری منصوبے اور بابا گرو نانک دیو جی کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ گردوارہ کرتارپور صاحب تحصیل شکرگڑھ، ضلع نارووال کی حدود میں واقع سکھوں کا مقدس مقام ہے۔ پیر محل سے گردوارہ کا فاصلہ 325 کلومیٹر ہے۔ پہنچنے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ سیالکوٹ موٹر وے سے مرید کے نارووال انٹرچینج سے اتر کر 90 کلومیٹر لمبی یہ سڑک نارووال سے ہوتی ہوئی جیسے ہی کرتارپور کی حدود سے ملتی ہے تو سب سے پہلے گردوارہ سری دربار صاحب کا خوش آمدی بورڈ پتہ دیتا ہے کہ منزل اب دور نہیں۔ یہاں جو سب سے پہلا فرق دکھائی دیتا ہے وہ 2 الگ الگ بولی اور لکھی جانے والی زبانوں کا میل ہے۔ سڑک کی اطراف پر آویزاں تمام اشتہاری اور معلوماتی بورڈز پر اردو اور پنجابی میں عبارتیں درج ہیں۔ گردوارہ کرتارپور صاحب جانے والے شہریوں کے لیے قومی شناختی کارڈ کا اپنے پاس رکھنا نہایت ضروری ہے۔ 4 چیک پوسٹ پر سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ اس مارکے کے بعد 200 روپے کا ٹکٹ آپ کے شناختی کارڈ پر جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامان کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد FIA کی طرف سے کاؤنٹر جس پر آپ کی بائیو میٹرک کے ذریعے انٹری کی جاتی ہے اور خاص قسم کا کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کارڈ کو اپنے پاس محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کارڈ کے بغیر آپ کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ نہ ہونے کی صورت میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گردوارہ میں داخل ہونے کے لیے درشن ڈیوڑی کے نام سے ایک بہت خوبصورت دروازہ بنایا گیا ہے۔ بھارت سے آنے والے یاتری اور پاکستانی اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں داخل ہونے کے لیے آپ کی مذہبی شناخت نہیں پوچھی جاتی، صرف سر کا ڈانپے ہونا ضروری ہے۔ درشن دیوڑی سے داخل ہوتے ہی گردوارہ صاحب کی عالی شان عمارت شروع ہوتی ہے۔ وسیع و عریض احاطے میں کھڑی وہ تاریخی عمارت دکھائی دیتی ہے جو کرتارپور راہداری منصوبے کی بنیاد بنی۔ حکومت پاکستان نے کرتارپور راہداری کے لیے 800 ایکڑ زمین مختص کی۔ پہلے گردوارہ دربار صاحب 4 ایکڑ پر محیط تھا۔ توسیع منصوبے اور راہداری کی تعمیر کے لیے بڑے رقبے کی ضرورت تھی، جس کے لیے زیرو لائن سے لے کر کرتارپور کمپلیکس کی اختتام تک 800 ایکڑ زمین خریدی گئی، جس میں سے 104 ایکڑ کو خالصتاً گردوارے کے لیے مختص کیا گیا، جس میں 42 ایکڑ دیوان استھان لنگر خانے سرائے بارادری مہمان خانے کو دیے گئے ہیں۔ 62 ایکڑ پر زرعی پیداوار کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ گردوارہ صاحب کے 3 بڑے دروازے ہیں جن کا نام درشن ڈیوڑی، دیوان استھان، دھارمک وچار وتاندرا استھان ہے۔ درشن ڈیوڑی سے داخل ہوتے ہوئے بڑے ہال میں کرتارپور کمپلیکس کا ماڈل موجود ہے۔ دیوان استھان دروازے کے ساتھ مہمان خانہ تھا۔ دھارمک وچار وتاندرا استھان کے ساتھ جدید آرٹ گیلری جس میں خوبصورت پینٹنگز موجود ہیں۔ اس کے پیچھے لنگر خانے کے وسیع ہال بھی ہیں۔ گردوارہ صاحب کا پہلا حصہ مکمل ہونے کے بعد اسے دنیا بھر کے سکھ یاتریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے ہر صبح 7 بجے گرداسپور بارڈر کھول دیا جاتا ہے۔ زیرو لائن سے پیدل یا گاڑیوں کے ذریعے 500 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے امیگریشن ٹرمینل تک پہنچتے ہیں، جہاں وہ بائیو میٹرک کے عمل سے گزرنے کے بعد انہیں ایک انٹری کوپن دیا جاتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد یاتریوں کو راوی پر بنا 1 کلومیٹر پل عبور کرنے کے لیے شٹل بس فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت سکھ یاتریوں کو ویزے کے بغیر کرتارپور گردوارے میں رسومات کرنے کی اجازت دی ہے، جس سے سکھ برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت پاکستان نے نومبر 2018 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا
اور 1 سال نومبر 2019 میں بابا گرو نانک کے 550ویں جنم کے دن موقع پر کرتارپور راہداری کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیا۔ حکومت پاکستان سے گرودوارہ کرتارپور میں تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام ابھی جاری ہیں۔ بھارت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں سکھ کرتارپور بارڈر کھلنے پر خوشی سے نہال ہیں۔ بابا گرو نانک 1521 کو جہاں آئے اور کرتارپور کے نام سے ایک گاؤں آباد کیا۔ 1539 عیسوی تک آپ نے یہاں قیام کیا اور کھیتی باڑی کرتے رہے۔ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کو سکھ مذہب کے لوگ اپنا گرو اور مسلمان اپنا بزرگ پیر مانتے تھے۔ 22 ستمبر 1539 عیسوی کو جب گرو نانک کا انتقال ہوا تو سکھوں اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہو گیا۔ گرو نانک کی آخری رسومات اپنے اپنے مذہب و عقائد کے مطابق ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کسی درویش کے کہنے پر گرو نانک کے جسم سے چادر اٹھائی گئی تو ان کے جسم کی بجائے پھول موجود تھے، اور فیصلے کے مطابق چادر اور پھولوں کو برابر 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق مسلمانوں نے چادر اور پھولوں کو دفن کر دیا۔ وہاں ان کی قبر موجود ہے، جبکہ سکھوں نے اسے جلا کر سماد استھان بنا لیا، جہاں پر ان کی سمادھی اور قبر بھی ہے، جو سکھوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقام ہے۔ تقسیم ہند کے وقت یہ گردوارہ پاکستان کے حصے میں آیا، لیکن قیام پاکستان کے بعد تقریباً 56 سال تک یہ گردوارہ ویران رہا۔ دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں کے کشیدہ تعلقات کے سبب یہ گردوارہ عرصہ دراز تک یاتریوں کا منتظر رہا۔ سرحد کی دوسری جانب سکھ یاتری گردوارہ دربار صاحب کو دیکھنے کے لیے دوربینوں کا استعمال کرتے تھے۔ کرتارپور میں گردوارہ صاحب کی تعمیر پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ بہادر نے 1921 تا 1929 کے درمیان کروائی۔ گردوارہ صاحب سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی مہاراج کی یاد میں بنایا گیا۔ گردوارہ کی عمارت کے اندر 3 کنویں ہیں، جسے گرو نانک دیو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ یہ گرو نانک کے زیر استعمار رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سری کھو صاحب کہا جاتا ہے۔ ایک کنویں کے ساتھ ایک بم کا ٹکڑا بھی شیشے کے شوکیس میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس پر درج تحریر کے مطابق یہ گولہ انڈین ایئر فورس نے 1971 کی انڈیا پاکستان کے جنگ کے دوران پھینکا تھا، جسے کنویں نے اپنی گود میں لے لیا اور دربار تباہ ہونے سے محفوظ رہا۔ پیر محل کی پہچان، پیر محل کی شان، پیر محل ٹی وی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ پیر محل سے تمام خبریں اور دیگر معلومات ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں؟ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پیر محل ٹی وی کا یوٹیوب چینل دیکھیں اور نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ www.youtube.com/Peer Mahal TV